أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے سورہ ہود کا آغاز کیا تھا، اس کے ساتھ ہمارے 11 پارے بھی ختم ہو گئے تھے۔ 12ویں پارے کا آغاز اب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض، زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی بھی جانور یا کوئی بھی انسان یا کوئی بھی زیرو چیز ایسی نہیں ہے الا علی اللہ رزقها، کہ اس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ یعنی جو بھی اللہ نے زیرو جاندار پیدا کیا ہے اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے رکھا ہے، اور اس کے مطابق کہ اللہ انسانوں کو، جانوروں کو، مخلوق کو زمین پر بھیجتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رزق موجود نہیں ہے اور اللہ زمین پر بھیجے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ہم غلط سمجھتے ہیں کہ آبادی میں اضافے سے رزق کم ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں رزق کی تقسیم غلط ہے۔ یعنی اللہ نے رزق تو رکھا ہے، اس کے مطابق کہ اللہ اپنی مخلوق کو بھیجتے ہیں اور رزق زمین کے اندر موجود ہے۔ ہمارے ہاں انسانوں نے اس کی تقسیم غلط کر رکھی ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ ایسا نہیں کہ رزق موجود نہیں ہے، بڑے وسائل موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے، جس پر چند لوگوں نے قبضہ جما رکھا ہے اور باقیوں کو محروم کر رکھا ہے۔ یہ انسانوں کا مسئلہ ہے، اللہ رب العزت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ نے تو فرمایا کہ ہم نے رکھ دیا ہے۔ اس کی مثال ہم یوں سمجھتے ہیں، عام طور پہ انسان سمجھتے کہ شاید اللہ جو ہے ہر انسان کو پکڑ پکڑ کر اس کا رزق کھلائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے رزق اس زمین میں رکھ دیا ہے، اب اس کو تلاش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کو تقسیم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، منصفانہ تقسیم ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، اس کی مثال یہ سمجھیں کہ یہاں پہ 100 بندوں کی میں دعوت کروں اور 100 بندوں کا کھانا ایک کونے پہ رکھ دوں، اور میں کہوں کہ بھائی یہ تمہارا کھانا ہے، اب تم نے اس کو، اور 100 بندوں کا کھانا پورا ہو، ایسا نہیں کمی ہو۔ اب ان 100 بندوں میں سے اگر تو وہ منصفانہ طور پر لیں گے سب کو پورا آ جائے گا، اور اگر کوئی طاقتور زور سے زیادہ لے جائیں گے تو باقی محروم رہیں گے۔ تو انسان یوں محروم رہتے ہیں، اللہ محروم نہیں رکھتا ان کو۔ انسان اپنی نادانی سے، اپنی غلطی سے انسان رزق سے محروم رہتے ہیں۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے، اللہ کا مسئلہ نہیں۔ اللہ کا تو وعدہ ہے۔ تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے وعدے کو ہم غلط سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ رزق کی 3 قسمیں ہیں، اس کو اچھی طرح ہم سمجھ لیں۔ رزق کی پہلی قسم یہ ہے کہ جو کم سے کم رزق ہے، منیمم، وہ ہر مخلوق کو مل کے رہے گا۔ یہ اللہ نے ذمہ لگایا، وہ کام کرے نہ کرے، گھر بیٹھے کہاں بیٹھے، وہ کسی نہ کسی ذریعے سے اس تک پہنچ جائے گا۔ لیکن یہ منیمم رزق ہے، رزق کی آخری حد جو اس کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ رزق کی دوسری قسم اللہ نے محنت کے ساتھ جوڑی ہے، اور کتاب کے اندر لکھا نا، کتاب ہے، کتاب کے اندر یہی لکھا ہے اتنی محنت کرے گا اتنا دے دوں گا، نہیں کرے گا نہیں دوں گا۔ یعنی اس کو محنت کے ساتھ وابستہ کیا ہے، محنت کرے گا زیادہ کرے گا زیادہ دے دوں گا، کم کرے گا کم دوں گا، اور یہ لوح محفوظ میں ایسے ہی لکھا ہوا۔ اور رزق کی تیسری قسم جو ہے وہ اللہ نے دعاؤں کے ساتھ اور صلہ رحمی کے ساتھ جوڑی ہے۔ یعنی دعا کرے گا تو دے دوں گا، نہیں کرے گا تو نہیں دوں گا، صلہ رحمی کرے گا دے دوں گا، نہیں کرے گا نہیں دوں گا، والدین کی خدمت کرے گا دے دوں گا، نہیں کرے گا نہیں۔ یعنی صلہ رحمی کے اندر سب سے پہلا نمبر والدین کا آتا ہے، اور اس کے بعد رشتہ داروں کا آتا ہے۔ رشتہ داروں کو عام طور پہ ہم بھول جاتے ہیں، تو رشتہ داروں پر چاہے امیر ہی کیوں نہ ہو، غریب پر تو بہت ہی اجر ہے نا، امیر ہی کیوں نہ، ان پر بھی خرچ کرنے کا ثواب ہے باقاعدہ، اور غریبوں پر تو خیر بہت ہی زیادہ ہے۔ تو یہ ہم تقسیم کو اگر ہم سمجھ لیں تو پھر اس میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ایک قسم جو ہمیں حل حال میں مل کر رہے گی، دوسری قسم جو اللہ نے محنت کے ساتھ وابستہ کر دی ہے، اور تیسری قسم جو اللہ نے دعاؤں اور صلہ رحمی کے ساتھ وابستہ کی ہے۔ اور یہ حدیث میں آتا ہے
جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں، والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ وہ کون سا بڑھتا ہے؟ وہ خود بخود بڑھتا ہے، اللہ اس کو برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی اگر بظاہر مقدار زیادہ نہ ہو تو تھوڑی مقدار سے اس سے کام پورے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک تو یہ اللہ نے رکھا ہے، اور دوسرا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، فرمایا اللہ جانتا ہے زمین پر انسانوں کے ٹھکانے کو، کہ انسانوں نے، جانوروں نے، ہر مخلوق نے کہاں کہاں رہنا ہے۔ یعنی اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ پہلے سے جانتا ہے کہ یہ کہاں کہاں رہے گا، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور مر کر یہ کہاں پہ دفن ہوگا، یہ بھی اللہ جانتا ہے، کسی انسان کو نہیں پتا۔ یعنی کوئی انسان یہ پیشگوئی کر ہی نہیں سکتا کہ میں زمین کے کس حصے میں دفن ہوں گا بھی یا نہیں ہوں گا۔ یعنی کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے حصے میں کوئی قبر نہیں آتی، سمندر کی مچھلیاں کھا جاتی ہیں، ان کی لاشیں جو ہیں ہواؤں کے اندر پھٹ جاتی ہیں، تحلیل ہو جاتی ہیں، کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی مستودع کہتے ہیں گودام کو، ہوتا ہے نا ذخیرے کو اور یہ سٹور کو۔ تو یہ زمین ہمارا سٹور ہاؤس بنائی ہے اللہ نے، انسانوں کے لیے زمین کو سٹور ہاؤس بنایا ہے۔ اللہ فرمائے زندہ ہوتے ہو تو میں تمہارے ٹھکانے کو جانتا ہوں، تم کہاں کتنا کب رہو گے یہ کوئی اور نہیں جانتا، اور مر جاؤ گے تو میں پھر تمہارے اس ذخیرے کو، اس سٹور کو جانتا ہوں جہاں تم قیامت تک رہو گے۔ اور پھر کیا ہے، کل فی کتاب مبین، فرمایا یہ ہماری کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، یہ ہماری یعنی جو لوح محفوظ ہے یہ ہمارے علم کے اندر بھی ہے۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ اللہ کے علم کا نام ہے، اللہ نے اپنے علم کو ایک جگہ لکھ لیا ہے، اس کا نام لوح محفوظ ہے۔ اور فرمایا ہماری کتاب کے اندر بھی یہ موجود ہے، اور کتاب کے اندر اگر کوئی تبدیلی ہو تو اللہ تبدیلی کرنے پر بھی قادر ہے۔ یعنی اگر کوئی چاہے، کوئی انسان اللہ سے دعا کرے، دعا کیا ہے؟ دعا کہتے ہیں دعا تقدیر کو بھی ٹال دیتی ہے۔ یعنی تقدیر کے اندر کوئی لکھا ہوا ہے کوئی مصیبت کا آنا، اور بندے کی دعا اللہ کو پسند آ جاتی تو اللہ اس کو کینسل کر دے گا، اللہ کے لیے کون سی مشکل ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ اللہ لکھے کا پابند ہے، اللہ اپنے لکھے کا پابند نہیں ہے، اللہ جب چاہے جہاں چاہے جتنی تبدیلی کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اس پہلی آیت میں اللہ نے دو چیزیں ارشاد فرمائی، کہ ایک تو انسانوں کا رزق، اللہ نے انسانوں کا بھی باقی مخلوق کا بھی رزق جو ہے اللہ نے اس زمین میں کائنات میں رکھ دیا ہے، اور دوسرا اللہ جانتے ہیں سب انسانوں کے بارے میں کہ وہ کہاں کہاں رہیں گے، کتنا رہیں گے، کب رہیں گے، اور مر کر پھر زمین کے کس حصے کا رزق جو ہے وہ بنیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم نے اپنی کتاب کے اندر بھی لکھ رکھا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، فرمایا وہی وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے 6 دن میں کیوں پیدا کیا؟ اچھا سوال ہر صورت پیدا ہوا، کوئی کہے کہ 7 دن میں، اللہ نے 7 دن میں کیوں پیدا کیا؟ اگر اللہ کہتا 3 دن میں، تو سوال پھر بھی تو اللہ نے 3 دن میں کیوں پیدا کیا؟ اگر اللہ کہتا ہے میں نے یکدم پیدا کیا، پھر بھی سوال ہے اللہ نے یکدم کیوں پیدا کیا؟ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کائنات کا خالق، اور ایسا نہیں ہے اللہ قادر مطلق ہے، چاہے تو ایک کلمہ کن سے پیدا کر دے، لیکن اللہ کی حکمت یہی تھی، اللہ چاہتا یہی تھا کہ زمین کو اس طرح، زمین و آسمان کو اس طرح ترتیب میں پیدا کرے، مختلف جو ہے وہ مدارج کے اندر تدریج کے ساتھ پیدا کرے۔ 6 دنوں سے اللہ کا ایک دن کتنا ہوتا ہے؟ 1000 برس کا، یعنی ہمارے اس کائنات کے حساب سے 1000 برس اللہ کا ایک دن ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس دنوں کے حساب سے اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب 6 دنوں کی ترتیب مفسرین کے بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تدریج کے ساتھ، مختلف مدارج کے ساتھ، مختلف ادوار میں پیدا کیا، یعنی 6 دور کے اندر کائنات جو آہستہ 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 بنی۔ اللہ کی حکمت یہی تھی، اللہ کی مرضی یہی تھی۔ اور اس سے پہلے جب یہ کائنات موجود نہیں تھی، زمین نہیں تھا، آسمان نہیں، کیا تھا؟ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، فرمایا اللہ کا عرش پانی پہ تھا، پانی موجود تھا۔ پانی اس سے بھی پہلے تھا، آسمانوں کے بننے سے، زمینوں کے بننے سے پہلے پانی ہی پانی تھا ہر طرف۔ میرا عرش جو ہے پانی پر قائم تھا۔ اب وہ کیسے قائم تھا، کس طرح کا، یہ ہم نہیں جان سکتے، اس کو ہم نہیں پہچان سکتے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ بس ٹھیک ہے، جیسے بھی ہے اللہ کا عرش ہے، اور پانی جیسا بھی تھا وہ ہم نہیں، اس کی حقیقت کو ہم نہیں جان سکتے۔ ان کو کہتے ہیں آیات متشابہات، یعنی متشابہات وہ آیات ہیں جن کی حقیقت کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ کیونکہ ان کی مثال کوئی موجود نہیں۔ انسان مثالوں سے سمجھتا ہے، انسان کی مجبوری ہے
تو اس کے سامنے کوئی مثال ہونی چاہیے. اگر مثال نہ ہو تو انسان کے ذہن میں اس کا تصور نہیں آ سکتا. کیسے ہم سمجھائیں گے کسی کو؟ مثال سے سمجھاتے ہیں نا. اب مثال ہے ہی موجود نہیں ہے، اس لیے اس کو متشابہات کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت اس کی حقیقت سامنے آئے گی جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. عرش کیا ہے، کرسی کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، آخرت کے حالات کیا ہیں، یہ ساری کی ساری متشابہات ہیں. ان کی حقیقت تب اظہار ہوتی ہے جب اس کائنات کے پردے سے، اس کائنات کے دائرے سے، زمین کے دائرے سے انسان نکلتا ہے تو ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں. تو فرمایا ہم نے کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا، زمین کو اور آسمان کو، اور اس سے پہلے پانی تھا اور میرا عرش جو ہے وہ پانی میں تھا. اچھا پیدا کیوں کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ ہم تم کو پرکھیں، آزمائش کریں کہ تم میں اچھے عمل کر کے آتا ہے. یہ ہے ہماری تخلیق کی وجہ. دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ کیوں پیدا کیا، اور دوسرا سوال یہ ہے آخر پیدا ہی کیوں کیا ہے نا سوال شیخ صاحب بولنا. ایک ہے کیوں پیدا، اس کا جواب تو اللہ نے دیا کہ ہم نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ تمہاری آزمائش کریں. سورہ ملک کے اندر بھی فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن، سے یہی بات ارشاد فرمائی. اچھا لیکن اللہ آپ نے پیدا ہی کیوں کیا؟ لگتا ہے میں مالک ہوں. اس کا جواب کوئی نہیں ہے. میں مالک ہوں بھائی، میری مرضی ہے، میں نے پیدا کیا. یہ بتایا تم کو کیوں پیدا کیا، اب تم نے عمل یہ کرنا ہے. لیکن پیدا کیوں کیا؟ کیونکہ میں مالک ہوں، میں کر سکتا ہوں، میری مرضی. میری اس اتھارٹی کو تم چیلنج نہیں کر سکتے. مالک کی ہمیشہ اتھارٹی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے میں نے پیدا کیا، میں تمہیں صرف یہ بتاتا ہوں کہ میں نے تم کو کیوں پیدا کیا، تم نے اس کے مطابق استعمال ہونا ہے. کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اچھے عمل کون کر کے آتا ہے. اچھا یہ نہیں کہا کون زیادہ عمل کر کے آتا، اس کو ذرا غور فرمائیے. اچھا عمل کون زیادہ نمازیں پڑھ کے آتا، نہیں اچھی نمازیں. کون زیادہ روزے رکھ کے آتا، نہیں اچھے روزے. یعنی جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی عمل ہے، اچھا عمل ہونا چاہیے. وہ اگر اللہ نے تھوڑا بھی قبول کر لیا تو بیڑا پار ہو جائے، اور ڈھیروں اور پہاڑوں کے برابر بھی لے کے اچھا نہ ہوا، اس کے اندر شرک ہوا، خباثت ہوئی، تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے تم کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم دیکھیں کہ کون اچھا عمل کر کے آتا ہے. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، میں اگر آپ ان سے کہتے ہیں نا، یہ کافروں سے، یہ مشرکین مکہ سے آپ کہتے ہیں کہ تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے، تو ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. لَيَكُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں آپ سے یہ کافر کہیں گے اِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو بس جادو کی باتیں ہیں. یعنی یہ شخص جو ہے معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے یہ تو بس جادو کیسے باتیں کرتے رہتے. تو یہ اس کی زبان کی باتیں ہیں، اصل میں کچھ نہیں ہونے والا. اللہ نے فرمایا وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، لوگوں جان لو اگر میں نے تم سے عذاب کو ہٹا دیا ہے إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، تھوڑی دیر کے لیے اس عذاب کو ٹال دیا ہے، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، جس کے بارے میں تم یہ کہتے تھے کیوں نہیں آتا، أَلَا يَوْمَ يَأْتِي، جس دن وہ آ جائے گا، لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْكُمْ، تم پھر اس کو ٹال نہیں سکو گے. اب تو کہتے ہیں نا عذاب کی باتیں کرتے ہو، لے آؤ، میں جس دن وہ عذاب آ جائے گا پھر تم اس کو ٹال نہیں سکو گے. اچھا دیکھیں کل ایک دو سوال کر رہے تھے کہ یہ اس طرح کے عذاب، جس طرح کے سیلاب آیا، بنیر میں آیا، ادھر آیا، سر عذاب، اچھا یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہوتا ہے. اللہ اس موت کی یاد دہانی کرواتے ہیں. موت کی یاد دہانی تو ہمیشہ ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں لوگ مرتے ہیں، محلوں میں مرتے ہیں، ہم خود چارپائیاں اٹھاتے ہیں، لیکن انسان پھر بھول جاتا ہے. دفن کرتے گھر آتے بھول جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ موت دوسرے کے لیے ہے. پھر اللہ اس منظر کو بڑے پیمانے پر کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو موت اس طرح آئے گی. تب انسان تھوڑا اور فکر مند ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. اس طرح کے جتنے سونامی ہیں، سیلاب ہیں، زلزلے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے سزا نہیں ہوتی، یہ اصل میں موت کی یاد دہانی ہوتی ہے جو زندہ موجود ہیں کہ تمہارے لیے موت کی یاد دہانی ہے، تمہارے لیے وقت ہے، تم اس کے لیے تیاری کر. تو جس دن آ گئی پھر وہ تم سے ٹل نہیں سکے گی، لیس مصروفاً، پھر تم اس کو ہٹا نہیں سکو گے. وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جو اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے وہ پھر موت ان کو گھیر لے، پھر اس کے گھیرے سے بچ نہیں سکیں گے، کہاں بھی ہوں، کہیں بھی ہوں. اللہ نے فرمایا قرآن میں ایک اور جگہ، چاہے بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ ہو، موت کا فرشتہ آ کے ان کو وہاں سے لے جائے گا. اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ انسان کو موت کیسے دے، سیلاب سے دے، سونامی سے دے،
زلزلے سے دے، گھر میں دے، باہر دے، ایکسیڈنٹ سے دے، یہ اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس کی طے، اس کی مرضی۔ اس نے یہ نہیں ہمیں بتایا، پیدائش کا طریقہ اس نے طے کیا ہے کہ میں نے کہاں پیدا ہونا ہے، کس گھر میں پیدا ہونا ہے، کب پیدا ہونا ہے، اس کے بارے میں اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ میں نے کہاں مرنا ہے، کب مرنا ہے، کس طرح مرنا ہے، یہ بھی اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ یعنی جن چیزوں کا اختیار اللہ نے ہم کو نہیں دیا، ان کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا، لیکن جن چیزوں کے بارے میں اچھے عمل کا اختیار موجود ہے، اچھے عمل کا اور برے عمل کا یہ اختیار موجود ہے، اس لیے اس کو بار بار یاد دلایا کہ دیکھو اچھے عمل کر کے آنا، اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔